دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم آج اس دلکش معلوماتی ویڈیو میں مسلمہ بن عبد الملک اور خضر کے درمیان جنگ کے دلچسپ کہانی بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس تاریخی واقعہ کو فوجی حکمت عملی، ثقافتی جھڑپوں اور دیر پا اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس معلوماتی ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ خضر نیم خانہ بدوش ترک قوم تھے۔ انہوں نے 6 سے 10ویں صدی عیسوی تک روس میں خزاریہ کے نام سے ایک سلطنت قائم کی۔ یہ تانگ چین کی فتح کرنے کے بعد یورشین سٹیپ کے مغربی ترک خانگنیٹ سے آئے تھے۔ مسلمہ قفقاز کے شمال میں خلافت کی موجودگی کو قائم کرنے والا پہلا شخص بھی تھا، جس کے نتیجے میں خضروں کے ساتھ براہ راست تنازع شروع ہوا۔ دوسری عرب خضر جنگ زرعین 707 کے اوائل میں آذربائیجان میں مسلمہ کی ایک مہم کے ساتھ اور اس تک عربی میں باب الابواب گیٹ آف گیٹس کے نام سے ڈربنٹ سے جانا جاتا ہے۔ تنازع کے دوبارہ شروع ہونے کی تاریخ بتائی جانے پر مزید حملوں کی اطلاع مختلف ذرائع سے 708 میں ڈربنٹ سے لی گئی ہے۔ اس میں محمد بن مروان اور اگلے سال دوبارہ مسلمہ نے دی ہے۔ اس میں مسلمہ نے ایک مہم کی قیادت کی جس نے ڈربنٹ پر 713-14 قبضہ کر لیا۔ مبینہ طور پر ایک رہائشی نے اس سے ایک خفیہ زیر زمین راستہ دکھایا۔ آرمینیا مورخ ایوڈنٹ کا دعویٰ ہے کہ عربوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ قلعہ پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس نے دیواریں گرا دیں۔ اس کے بعد مسلمہ خضر کے علاقے میں گہرائی تک چلا گیا۔ خضر گگن کے عربوں کا ترکوش شہر میں مقابلہ کیا، لیکن چیپیسلیوں کی طرف سے سنگل لڑائیوں کے ایک سلسلے کے علاوہ دونوں فوجی کئی دنوں تک مشغول نہیں ہوئی۔ جنرل الپ کے ماتحت خضر کمک کی اسنن آمد نے مسلمہ کو فوری طور پر اپنی مہم کو ترک کرنے اور ابیریا کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور اپنے کیمپ کو اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ابتدائی مسلم ذرائع عام طور پر مسلمہ کو 713 میں مکہ کی حج کی قیادت کرنے کا سہرا بھی دیتے ہیں، حالانکہ اس سال ان کے بھتیجے عبدالعزیز ابن الولی کو بھی رہنما کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔ صفوف بھی قیادت اور سالانہ حج دونوں باوقار احکام تھے جو امور دور میں تقریباً خصوصی طور پر خاندان کے ممتاز ارکان کے پاس ہوتے تھے۔ 715 میں مسلمہ اپنے بھائی خلیفہ سلمان کی بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے منصوبے میں سرکردہ جنرل تھا، کیونکہ سلمان خود اس مہم کی ذاتی طور پر قیادت کرنے کے لیے کافی بیمار تھے۔ مسلمہ نے ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کی، جس کی ذرائع کے مطابق 1,20,000 آدمی اور 1,800 جہاز تھے۔ 715 کے آخر میں عرب مورے نے ٹورس کے پہاڑوں کو عبور کر کے بازنطینی علاقوں میں داخل کیا۔ مسلمہ نے 716 کے موسم بہار میں مرکزی فوج اور بحری بیڑے کے ساتھ عربوں کے منصوبوں کو خانہ جنگی کی تکرار سے مدد ملی، جس نے 695 سے بازنطینیوں کو 2-4 کر رکھا تھا۔ اسے معزول کر کے شہنشاہ انطلاس دوم کو 715 میں تھیوڈوس دیا، جس کے بدلے میں انطولق تھیم لیب دی اسرولین کی حکمت عملیوں نے مختلف مخالف کی تھی۔ مسلمان نے بازنطینیوں کے درمیان تقسیم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی امید ظاہر کی اور لیو کے ساتھ رابطے شروع کیے، لیکن مؤخر ذکر نے عرب جرنیل کے پیچھے چھوڑنے کے لیے مذاکرات کا استعمال کیا اور اپنے لیے اسٹریٹجک شہر اموریم پر قبضہ کر لیا، جسے مسلمان نے اپنے سرمائی اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر مسلمان نے مزید مغرب کی طرف
थीम के शहरी इलाकों की तरफ कूच किया। वहां इसने मौसम सरमा गुजारा, जबकि लिव ने कस्तूनिया में फ्यूडल के खिलाफ मार्च किया, जिसमें वो मार्च 717 में दाखिल हुआ। इब्तदाई मौसम गर्मा 717 में मुसलमान अपनी फौज के साथ एशिया के रास्ते से गुजरा और जमीन और यूरोप में समुद्र से कुस्तुनिया का मुआवजा करने के लिए आगे बढ़ा। ताहम इसकी बैरिया को यूनानी आग के इस्तेमाल से जल्दी बेअसर कर दिया गया, और चूंकि इसकी फौज शहर के जमीनी दफा पर काबू पाने में नाकाम हो गई थी, मुआसरा मौसम सरमा तक जारी रहा, जो इस साल खास तौर पर शदीद था। 3 माह तक जमीन पर बर्फ छाई रही। मुसलमान अपने साथियों समेत बहुत से सामान लेकर आए थे, लेकिन वो या तो जल्दी खत्म हो गए या जाया हो गए। अरब खातों से लिव ने एक बार फिर अरब जनरल को धोखाधड़ी के दौरान इसके जखीरा शुदा सप्लाई का एक अहम हिस्सा हवाले करने या तबाह करने के लिए मुज़ाकरात की गई, और फौज भूख और बीमारी में मुब्तला होने लगी। मौसम बहार में कुमक मिस्र और अफ्रीका से 2 बड़े बहरी बेड़ों के शक्ल में पहुंची, लेकिन इनके अमले का एक बड़ा हिस्सा, जो ज्यादातर भर्ती ईसाई थे, बाज़ंतीनियों के पास चले गए और लिव के बहरी अरब बेड़ों को तबाह करने या पकड़ने में कामयाब हो गई। बाज़ंतीनियों ने एशिया माइंस के जरिए मुहासरा करने वालों की मदद के लिए मार्च करने वाली एक अरब फौज को भी शिकस्त दी, जबकि मुसलमान के मर्दों को यलगारों के हमलों के भी मुकाबला करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से आदमियों की कीमत चुकानी पड़ी। मुहासरा वाज़ा तौर पर नाकाम हो गया था, इसलिए खलीफा उमर दोम ने मुसलमान को पीछे हटने का हुक्म दिया। 15 अगस्त 718 को 13 माह के मुहासरे के बाद अरब रवाना हो गए। तो दोस्तों, कल हम इराक में मुसलमा बिन अब्दुल मलिक की गवर्नरी को बयान करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हैं। तो अगर अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।